بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آپ سب کو میرا سلام عرض ہے. ہم اور آپ مل کر وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس سے بہتر اور برتر کوئی دوسرا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم سب کو معلوم ہے قرآن کریم عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. عربی زبان کے حروف تہجی، الفابیٹ اور ورنمالا ہندی میں جسے کہتے ہیں، ان کی تعداد 29 ہے. ان 29 حروف میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جن کی آواز باہم مختلف ہے اور آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن کی اصل آواز ایک ہے، لیکن آواز کے زیر و بم سے، مہین اور موٹا کرنے سے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. آواز کو مہین کر کے پڑھیں تو ایک حرف شمار ہوگا، اسی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں تو دوسرا حرف شمار ہوگا. اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے جن لوگوں کو یہ قرآن دیا ہے وہ اس قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اب اس کے پڑھنے کا کیا حق ہے؟ اس کا تعلق براہ راست حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں زبان کا اور الفاظ، کلمات، حروف کا تعلق آواز سے ہوتا ہے. اب عربی زبان میں جو حروف ہیں ان کے نکلنے کی جگہ 17 شمار کی گئی ہیں. ان کے لیے عربی میں ٹیکنیکل ورڈ مخرج یا مخارج بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے. اب یہ 17 جگہیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان جگہوں سے ان سے متعلق حرف نکالیں گے تو حرف صحیح نکلے گا. لیکن اگر ہم نے ذرا سی بھی بھول چوک کی اور حرف نکالنے میں کوتاہی کی اور اس جگہ تک نہیں پہنچے جہاں سے وہ حرف نکالنا ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ حرف کی آواز بدلے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں عربی زبان میں اس لفظ کے بہت مرتبہ معنی بھی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر قاف نکالنے کی جگہ اور کاف نکالنے کی جگہ بالکل آس پاس ہے. اب جن زبانوں میں قاف کی آواز نہیں ہے، صرف کاف کی آواز ہے، اور انہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے یہ مخرج نہیں سیکھے اور حروف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں ان حروف کو صحیح نکالنا نہیں سیکھا، تو ظاہر بات ہے جب ان کی زبان میں قاف ہے نہیں تو وہ قاف نکال بھی نہیں پائیں گے. اب وہ قاف اپنے حساب سے قاف پڑھیں گے، لیکن چونکہ ان کی زبان میں وہ جگہ ہے نہیں تو وہ کاف نکالیں گے. اور عربی زبان میں جب کوئی کاف نکالے گا تو کاف سے کوئی لفظ بنتا ہے اور قاف سے کوئی اور لفظ بنتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر قاف کے ساتھ لام اور با جوڑ دیں، قلب کہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں دل کے، ہارٹ کے. اور اگر کاف کے ساتھ لام اور با جوڑیں تو ہو جائے گا کلب، جس کے معنی ہوتے ہیں کتے کے اور ڈاگ کے. اب قرآن کے اندر اگر یہ لفظ آ رہا ہے اور ہمیں قاف نکالنا نہیں آتا ہے اور ہم اپنے حساب سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قاف نکال رہے ہیں، لیکن آواز ہماری کاف کی نکل رہی ہے، تو سننے میں بھی
جو بھی سنے گا وہ قلب سنے گا، وہ قلب نہیں سنے گا۔ جب قلب سنے گا تو سننے والا اس کے معنی جو ہے وہ کتے کے لے گا، اگر جانتا ہے اور پڑھا لکھا ہے، اور نہیں بھی جانتا ہے تو بھی ہم اپنے حساب سے بھلے صحیح سمجھ رہے ہوں لیکن ہم اس لفظ کو غلط پڑھ رہے ہیں، جس سے ٹوٹلی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ایک مثال ہے جو کافی ہے حروف کے مخارج سیکھنے کے لیے اور ان عربی زبان کے حروف کو ان کی صحیح جگہ سے نکالنا سیکھنے کے لیے۔ تو یہ شروعات اسی لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم وقت نکال کر یہ کام کرنے والے بنے، اور جو بھی اس چینل تک رسائی حاصل کر رہا ہے اور یہ کلپ سن یا دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح حروف نکالنے کی، مخرج سیکھنے کی توفیق دے، اس نیت سے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھ سکے، جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے اور جس طرح قرآن کے حروف کی آواز نکالنا چاہیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اور حروف تہجی ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات بھی آواز پر دھیان دیں اور پھر اس کو فالو کریں، جس طریقے سے آواز نکالی جا رہی ہے کوشش کریں اسی طرح سے نکلے۔ آئندہ تفصیل اگلے سبق جب ہمارے سامنے آئیں گے تو اس میں آئے گی کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے۔ چلیں تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف، جی الف، با، تا، سا، سیٹی کی آواز کے بنا، سیٹی نہیں نکلے گی اس میں، یہ جو آواز ہوتی ہے یہ نہیں نکلے گی بغیر یہ آواز نکالے ہوئے۔ سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ پہلا سبق ہے اور یہ حروف سے متعلق ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی کہ کون سے حرف عربی زبان میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ دوسری زبانوں میں پائے نہیں جاتے ہیں، اس لیے دوسری زبانوں کا بولنے والا جب عربی حروف پڑھنے چلتا ہے تو اس کو دشواری ہوتی ہے اور زحمت ہوتی ہے، لیکن ہر کام کوشش کرنے سے آ جاتا ہے، اور جو کام بھی ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں سیکھا ہے اور نہیں جانتے ہیں تو وہ مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہر کام کی یہی مثال ہے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی جگہ نہیں پتہ ہے اور ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمیں وہاں جانے کا راستہ اور ڈیٹیل ساری لینا پڑے گی، چاہے ہم آج کے زمانے میں جی پی ایس استعمال کر کے لیں یا کسی سے پوچھیں، لیکن جب ایک بار پہنچ جائیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے پتہ نہیں پوچھا ہے، جی پی ایس نہیں لگایا ہے اور کسی طرح سے بھی وہاں کی معلومات حاصل نہیں کی ہیں تو پھر ہمارے لیے اس جگہ پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ہر کام کی مثال یہی ہے کہ جب تک نہیں کیا ہے تب تک وہ مشکل ہے، اور اس مشکل کو آسان کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اسے کرنا شروع کر دیں۔ تو جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر کے آپ سب حضرات بھی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، آدمی ہو عورت ہوں، جوان ہو بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کا نام لے کر کے اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ ہم اپنے رب کی کتاب اس طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں جس طریقے سے اسے پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور کم سے کم ہم یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم ہر حرف کو اس کی آواز کے ساتھ نکالنے والے بن جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم
سمجھ کے اعتبار سے اس حرف کو وہی حرف سمجھ کر پڑھ رہے ہوں، لیکن جب آواز نکالیں تو کوئی اور حرف نکلے اور اس کے معنی بدل جائیں، جیسے ہم نے شروع میں مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو آج کے لیے اتنی وضاحت کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مزید وضاحت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔